بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ شکر گزار ہوں میں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت خطاب دی، خاص طور پر جناب رضی طاہر صاحب کا اور رضوان بشیر صاحب کا، جن کے توسط سے میں یہاں تک پہنچ سکا۔ میری خواہش بھی ہے اور میری کاوش بھی ہے کہ بالعموم ہر پاکستانی کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو دو غیر معمولی وجود یعنی قائد اور اقبال اور ایک غیر معمولی تخلیق یعنی پاکستان کے بارے میں پتہ ہو۔ چونکہ میرے نام کا حصہ ہے پاکستان، جب جینیس آف پاکستان کہا جاتا ہے تو میں رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میرے نام کا بھی حصہ ہے، میری ذات کا بھی حصہ ہے اور میرے وجود کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان میرا عشق ہے، یہ میری لیلا ہے اور میں اس کا مجنوں ہوں اور میں ہر وقت اس کے ساتھ رومانس میں رہتا ہوں۔ کھڑے تھے ہم بھی تقدیر کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم بھی تقدیر کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے ہم نے وطن مانگ لیا۔ عزیزان من، پاکستان کوئی معمولی تخلیق نہیں ہے۔ قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جس میں سے دو احسان عظیم ہیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ اس نے بغیر کسی محنت، بغیر کسی حجت، بغیر کسی خوبی کے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور دوسرا عظیم احسان یہ کہ اس نے ہمیں سرزمین پاکستان میں پیدا کر دیا۔ ممکن ہے میری دوسری بات سے کوئی ہرزہ سرا یا کوئی یاوا گو اختلاف بھی رکھتا ہو کہ پاکستان میں پیدا ہونا ایک احسان کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں تو بہت ساری پریشانیاں ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، یہاں پر بے روزگاری ہے۔ اس کی خاطر سب دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ دنیا کی تاریخ میں محض دو ریاستیں ایسی ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں، مدینہ اول اور مدینہ ثانی پاکستان۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ پاکستان نزول قرآن کی رات 27ویں رمضان المبارک کو بنا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا، یہ اسلام کے نام پر بنا۔ قدرت کے اشاروں کو سمجھیے۔ آپ لوگ اگر لغت سے شغف رکھتے ہیں تو اس بات کو سمجھیے کہ مدینہ طیبہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہے مدینہ یعنی کہ رہنے کی جگہ یا شہر، طیبہ پاک صاف، اور پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے، پاک یعنی پاک صاف، استان رہنے کی جگہ۔ اب آپ عربی میں لکھیے پاکستان کو، اب آپ مدینہ طیبہ کو اگر فارسی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے پاکستان، اور پاکستان کو اگر عربی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے مدینہ طیبہ۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، لغت سے آگے بڑھیں گے تو جغرافیہ کا دامن تھامیے۔ آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ ایک ہے رکن یمنی جہاں پر حجر اسود نصب ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے دیکھیے، پاکستان عین اس جگہ پر واقع ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سجدہ عین رکن یمنی کی جانب ہوتا ہے، حجر اسود کی جانب ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی حسن اتفاق نہیں ہے۔ اب اسی جغرافی کو پکڑ کے رکھیے اور مطالعہ کیجیے اس حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف اطراف میں اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اور کچھ پیشن گوئیاں بتا رہے ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عرب ہے، مجھے یہاں سے منافقت کی بو آتی ہے۔ وہ اشارہ جو پاکستان کی جانب تھا، جو اس ہند کی جانب تھا، اس میں کیا فرمایا؟ مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا یا لکھا گیا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ آج موجودہ جغرافی کی طرف آ جائیے۔ There are 208 countries on the map of the world, and among them just 24 are developed countries and 184 are underdeveloped countries including Pakistan۔ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا 24 ترقی یافتہ ممالک، 24 نیوکلیئر پاورز نہیں، نیوکلیئر پاورز 7 ہیں، اور اس میں سے مسلمان محض ایک ہے۔ یعنی اللہ پاک نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ مسلم امہ کے سردار اس دنیا میں آپ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب
ایٹم بم سے چاغی کا پہاڑ پاکستان میں لال ہوتا ہے اور ہمارا فلسطینی بھائی للکار دیتا ہے اسرائیلی فوجی کو کہ اب ہم پر ظلم مت کرنا، اب ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ لوگ مسلم امہ کی لیڈرشپ کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تھوڑا سا مزید آگے بڑھ جائیے، غزوہ ہند کے متعلق احادیث کا مطالعہ کیجیے، اس کے ساتھ رکھیے جغرافیہ اور مدد لیجیے تاریخ سے۔ آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ غزوہ ہند جس جگہ پر واقع ہونا ہے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شرکت فرماتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان، ہند کا کچھ علاقہ اور افغانستان، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ ہند ہونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتحاد ثلاثہ، یعنی کہ ہندوستان تھرو را، اسرائیل تھرو موساد اور امریکہ تھرو CIA پاکستان کو ختم کرنے پر تلے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب انشاءاللہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آج شام جا کر قرآن مجید فرقان حمید کا 27واں پارہ کھولیے اور سورہ الرحمن کا ترجمہ پڑھیے۔ جتنے باغات، جتنے میوہ جات، الغرض جن نعمات کا ذکر ہے، پاکستان سورہ الرحمن کی تفسیر ہے۔ اور جب آپ قرآن مجید کو بھی پڑھ چکے تو یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا۔ ان الفاظ کو صرف لفاظی مت سمجھیے گا، میں آپ کو لافانی سچ بتا رہا ہوں کہ پاکستان اتنا ہی بڑا معجزہ ہے جتنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ ہے۔ اس قوم نے اس معجزے کی عزت نہیں کی تو برباد ہو گئی۔ ہم اس تحفے کی بے توقیری کر رہے ہیں تو ذل رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم سب لوگ اپنی ماؤں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی گالی نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے سینے سے دودھ پلاتی ہے اور ہم کڑیل جوان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، وہ ماں ہمارے مرنے کے بعد کچھ نہیں کر پاتی۔ یہ دھرتی بھی ماں ہے، یہ ساری زندگی آپ کو اپنے سینے سے اناج کھلاتی ہے، اور یہ وہ ماں ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کا دامن نہیں چھوڑتی، اپنی آغوش میں 2 گز جگہ بھی دے دیتی ہے۔ بے عزت کر دیا ہے اس ماں کو کچھ لوگوں نے، اس کی عزت کیجیے اور اس کی عزت کروائیے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ بے ضمیر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، باضمیر و غیور لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ پاکستان کو دے کیا سکتے ہیں؟ محض ایک چیز۔ اگر عملی طور پر ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ نوجوان یا مرد حضرات چونکہ ان کے ذمے اپنے خاندان کی کفالت ہو گیا انتہا جا کر، یا آگے جو موجود ہیں، تو آپ لوگ اپنے اپنے شعبوں میں ایماندار ہو کر یہ یقین کر لیجئے کہ دنیا سے ایک بے ایمان کم ہو گیا، اور وہ بہنیں جو آنے والے وقت میں ماں ہوں گی، آپ اس قوم پر ایک احسان کر سکتی ہیں۔ اس قوم کو ایک اچھی نسل دے جائیے۔ اس قوم کو اس کی ضرورت ہے، اس ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان میں ہر وہ شخص بے سکون رہے گا جسے اسلام یا پاکستان سے ذرا سی بھی نفرت ہوگی۔ صوفی برکت صاحب کا جملہ ضرور کوٹ کروں گا، جو بھی میرے بھائی نے بھی کچھ دیر پہلے بولا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب UNO اپنے فیصلے پاکستان سے پوچھ کر کیا کرے گا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم تو نہ ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری قبر پر آ کر تھک جانا۔ عزیزان من، میں ایک چیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر کے جاؤں گا، اگرچہ میں آپ کا بہت وقت لے چکا، اور اس سے پہلے کہ میں نگاہوں میں شرمندگی کا رسم ادا کرتے ہوئے اسٹیج کو خیر بات کہوں، میں پورے وقار کے ساتھ یہاں سے جاؤں گا۔ ایک بات ضرور سمجھ لیجئے، ہمارے ملک کے اوپر جو بیرونی یلغار ہے اس کا جواب ہم ہی کو دینا ہے۔ ایک واقعہ جو اپنی والدہ کے حکم پر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 3 بار ہندوستان کو ہرانے کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا، لیکن جب ہندوستان کا میرا مقابلہ جینیس آف انڈیا کے ساتھ ہوا تو ان کا جو ٹاپک تھا اس نے کلچر کو چوز کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 7 منٹ کی اس تقریر میں پاکستان کے خلاف کتنا زہر اگلا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ قوم تو ٹیررسٹ ہے، یہ قوم تو کلچر ہی ایسا ہے۔ بہت کچھ کہنے کے بعد اپنی اسپیچ کو، اپنی تقریر کو اس نے سم اپ اس طرح کیا، جو آخری جملہ بولا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس سے ان کا لٹریچر چھین لو، اینڈ وی ہیو ڈن اٹ۔ اس بات نے یقیناً مجھے آگ لگائی،
اور جب کانفرنس ختم ہونے کے بعد میں نے اس سے پوچھا مسٹر جینیس آف انڈیا واٹ ڈز اٹ مین بائی وی ہیو ڈن اٹ، تو اس نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا اس بات کو آج کم و بیش 7 برس گزر چکے ہیں لیکن اس کی تکلیف میں آج بھی شدت سے محسوس کرتا ہوں، آپ بھی محسوس کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اس بات کا جو مقصد ہے وہ سمجھیں اور آگے تک پہنچا دیجئے۔ اس نے کہا مسٹر جینیس آف پاکستان، اس سے بہتر مجھ سے بہتر یہ بات آپ جانتے ہیں، آپ کے ملک کی خواتین ہمارے لباس پہنتی ہیں، آپ کے ملک کے بچوں کے ہیرو شاہ رخ خان اور سلمان خان ہیں، آپ کے ملک میں جو ساڑی بکتی ہے وہ کم ساڑی ہوتی ہے اور جو بندے بکتے ہیں وہ پاروتی بندے کے نام پر بکتے ہیں، آپ کے بچے ہندی کے الفاظ بولتے ہیں۔ اندرا گاندھی نے 1971 میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اب اسلحے سے نہیں ماریں گے، ہم ان کا لٹریچر چھین لیں گے، ان کا ادب چھین لیں گے، ان کی تہذیب و ثقافت چھین لیں گے۔ So I have all the rights to say that we have done it۔ میں خاموش ہوا کہ میں بس ایک بار لاجواب ہوا۔ پوچھا جب کسی نے کون ہو تم؟ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا، چہروں کی تبدیلی سے نظام نہیں بدلا کرتے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے انقلاب دیکھے ہیں، بہت سارے نظام دیکھے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، فاشزم، نازیزم، یوٹوپیزم کی باتیں ہوتی رہیں، کبھی مکسڈ اکانومی کی بات ہوتی ہے، کبھی ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے اور کبھی ڈکٹیٹرشپ کی بات ہوتی ہے۔ جس نظام نے اس دنیا کو نجات دلانی ہے وہ اسلامکزم ہے، اور وہ کس طرح ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی تاریخ پڑھتا ہے تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جب کمیونزم کا خاتمہ ہوا اور کیپٹلزم نے اس کی جگہ لی تو دنیا میں ایک واویلا مچا دیا گیا کہ جناب یہ تو سب سے بہترین نظام آ گیا ہے، اب دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امریکہ اس کا سب سے بڑا دائی تھا، اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت امریکہ سب سے زیادہ مقروض ملک ہے۔ آج کمیونزم ختم ہو چکا، کیپٹلزم اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تو مغرب بھی جس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی نفاذ کے لیے بنا ہے۔ بار پھر میں شکر گزار ہوں آپ کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھے اتنا وقت دیا، اور داد دیتا ہوں آپ لوگوں کے حوصلے کی کہ آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا۔ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ قائد اقبال زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔